اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ سورۃ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کو وہی بات ارشاد فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی۔ اس آیت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے نا، کس وجہ سے دیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے عطا فرما دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا اور آقا علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات واضح فرما دی کہ نور رب کی معرفت کا نام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اندھیرا تو ہو سکتا ہے، سیاہی ہو سکتی ہے، کفر اور گمراہی ہو سکتی ہے۔ کوئی اس نور کو چھوڑ کے، رب کی معرفت کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر جاؤں گا یا میں کوئی اپنا کامیاب ہو جاؤں گا، وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی لحاظ سے وہ ناکام اور نامراد ہو سکتا ہے۔ معرفت کی منزل یا رب تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ رب تک پہنچنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ تم کیا کرو، لوگوں کو اندھیروں سے نکالو۔ رب نے پوری دنیا کے ہر معاملے کو اندھیرا کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر تعلیم کو اندھیرا کہہ دیا ہے۔ فرمایا کہ اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے، وہ اندھیرا تو ہو سکتا ہے، اجالا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، فرمایا محبوب، کیونکہ تسلی تو اپنے نبی کو دی جا رہی ہے، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ ہاں، میرا کلیم اگر دنیا میں تشریف لایا تھا تو وہ بھی اپنی نشانیاں لے کے آیا، معجزات لے کے آیا، کتاب لے کے آیا، سارا کچھ لے کے آیا تھا۔ ہم نے اپنے کلیم اللہ کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی، کیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ، اپنی قوم کو نور کی طرف لے کے آؤ۔ جو بات ہم نے آپ کو ارشاد فرمائی ہے، یہی بات ہم نے کلیم اللہ کو ارشاد فرمائی تھی کہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف لے آؤ، ان کو ہدایت دو، ان کو کتاب سکھاؤ، ان کو جناب معجزات دکھاؤ، سب کچھ ان کو دکھاؤ، اور پھر جب یہ دیکھ لے کہ آپ کے کمالات کو دیکھیں یا آپ کے معجزات کو دیکھیں۔ یاد رکھیں، نبی معجزہ کیوں دکھاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، نبی معجزہ کیوں دکھاتا ہے؟ آخر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ نبی کو معجزات دکھانے پڑتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ وہ کام جو عقل کے اندر آئے ہی نہ، جو عقل کو، سادے لفظ کے اندر یہی تعریف ہے اس کی، کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے ایسا کام کر دینا، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کرے تو معجزہ، ولی کرے تو کرامت، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد اب مجھے دیکھے نا، درخت کا چل کر آنا عقل نہیں مانتی، لیکن اگر نبی اشارہ کر رہا ہو یا اللہ کا ولی اشارہ کر رہا ہو تو چل کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں نا، یہی ساری چیزیں، پتھر بولتے نہیں ہیں لیکن اگر نبی اشارہ کرے تو بول پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ڈھیر سارے جو آقا علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، دیکھیں نا جی، ہاتھ کو پانی کے اندر رکھنا اور اسی سے چشمے جاری کر دینا۔ اب لوگوں کی توجہ تو جائے گی نا کہ یار یہ کیسی شخصیت ہے جو اتنے عجیب عجیب کام کر لیتا ہے، ہاتھ میں سوٹا پکڑا ہوا ہو اور سوٹے کو پھینک کے تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے، سوٹے کو پھینک کے دریا کے اندر راستے نکال دے، سوٹے کو پھینک کر 12 چشمے جاری کر دے۔ فرمایا کہ آخر لوگوں کی توجہ تو جائے گی، یہ کون ہے بھائی کہ جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ ڈنڈا مارتا ہے جناب، پانی کو سائڈ سائڈ پہ کر دیتا ہے، پانی بھی کسی کا کہنا مانتا ہے بھلا؟ ہاں، فرمایا جب کلیم اللہ ڈنڈا پھینکے تو جناب ادھر والا پانی ادھر، ادھر والا پانی ادھر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ کہیں گے تو بھائی کون ہو؟ تو فرمایا جب یہ توجہ، جب آپ کی طرف لوگ توجہ کرے نا کہ بھائی تسی ہو کون، انیا طاقتہ، تو آپ کہنا کہ ہماری نہیں ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ ہمیں جس نے بھیجا ہے طاقت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ معجزات اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ جب لوگ نبی کی طرف متوجہ ہوں
تو نبی انہیں پکڑ کر رب کی طرف متوجہ کر دے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ کہ رب نے نبیوں کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ جب جیسے لوگ آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس یہ پاور کہاں سے آئی ہے کہ درخت کو بلا لیتے ہو, پتھر سے بلوا لیتے ہو, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں, یہ پاور آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ جب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ نے انہیں پکڑ کے اپنی طرف نہیں میری طرف متوجہ کر دینا ہے. بھائی ادھر رابطہ کرو جس نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے. مرشد کا یہی کام ہے نا. ٹھیک ہے جی. دائی مرشد کا کیا مطلب ہے؟ دائی اللہ ہوتا ہے, مرشد دائی لا نفس ہی نہیں ہوتا ہے. آج اگر مرید آ جائے نا تو پیر کہتا ہے بس تو میرے کو آ گیا, تیرے ہر کم بن گیا. ٹھیک ہے جی. تینوں کسی اور کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ لو کہ یہ 2 نمبر پیر ہے. کیا ہے؟ ہاں. جب مرید جب پیر کے پاس جاتا ہے تو پیر کی ذمہ داری ہے پیر اسے پکڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے تک پہنچائے. پیر رہنما ہے, منزل نہیں. کیا ہے؟ رہنما, راستہ دکھانے والا ہے, منزل نہیں ہے. منزل اللہ اور اللہ کا رسول ہے بس. تو اس لیے مرشد کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں رہنمائی کرے, راستہ دکھائے. ٹھیک ہے, اپنی طرف نہیں کہ میرے کو آ گیا گل ختم ہوگی بس کسی اور کو جان دی لوڑ نہیں. جب مرید آ کے کہے نا کہ جناب ہمارا فلانا کام رہ گیا, ہمارا فلانا مقصد رہ گیا, دعا کرے کہ سارا کام ہو جائے, تو آگے پیر یہ نہ کہے لا میں پھر کر دیتا, یا یہ نہ یہ کہے کہ چل دعا کرتے اللہ اور اللہ کا رسول کرم فرما دیں گے, کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا کہ جب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نہیں بولتا, یہ سے بلوایا جاتا, تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کلیم اللہ کو بھی یہی حکم فرمایا, کیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, تیری قوم ترقی ضرور کر رہی ہوگی پر ہے اندھیرے کے اندر. ٹھیک ہے. بڑے بڑے جادو سیکھ لیے ہوں گے, بڑے بڑے جناب علی کمالات ہوں گے, ان کے پاس مالات ہوں گے, سب کچھ ان کے پاس ہوگا, لیکن نور نہیں ہے ان کے پاس. مادی ترقی ضرور کر لی ہوگی, بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑی بڑی کاریں, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی ملیں, بڑی بڑی شراب والا فیکٹریاں, سب کچھ بنا لیا ہوگا. اگر قرآن کے 2 لفظ بھی یاد نہیں کر سکا تو سمجھ لے کہ اندھیرے کے اندر ضرور ہے, رب نے نور نہیں عطا فرمایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو مادی ترقی کو دیکھ کر, لیکن لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر, ٹھیک ہے جی, مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ ان حکمرانوں کا ہے جن کے پاس بلے دین ہی کوئی نہیں ہوگا. وہ خود تو ڈوبیں گے صحیح, اپنی ساتھ قوم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. کیسے؟ مجھے آپ بتائیں. جب حکمران ہی بے دین ہو تو عوام کدھر جائے گی؟ اب دیکھیں نا, ہم جلسے کرتے ہیں, محفلیں کرتے ہیں, لنگر کا انتظام, 100 جناب والا بہانے بناتے ہیں, عوام کتنی آتی ہے؟ 100-150. ٹھیک ہے جی. جب یہ حکمران جلسہ کرتے ہیں تو عوام کتنی آتی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں. اب ظاہر ہے وہاں پہ کوئی کھڑے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جب ٹھمکے لگوانا شروع کرے تو عوام تو کہے گا نا کہ ہمارا مرشد تو یہی ہے بھائی. بات سمجھے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو گمراہ کیا صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو ہزاروں کی تعداد میں جب حکمران کھڑا ہو کے خطاب کرتا ہے, تقریر کرتا ہے, تو ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. جب متاثر ہوتے ہیں تو جدھر حکمران گیا ساتھ یہ بھی ساتھ ہی گئے. یہ تو قرآن مجید نے آگے غالباً میرے خیال 2200 سپارہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران قیامت والے دن حکمران اور ان کے کارکن رب انہیں جب جہنم میں پھینکے گا تب کمال ہوگا. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا. ٹھیک ہے جی. کمزور کارکن کا اپنے لیڈروں کو کہیں گے کہ یار تیرے نعرے لائے, تیری خاطر سارا کچھ کیتا, 804 لکھوائے, ٹھیک ہے جی, گڈیاں تے لکھوایا, جتیاں تے لکھوایا, منہ تے لکھوایا, سارے مکلے تیری خاطر تملے. ٹھیک ہے جی. ان كنا لكم تبعا, ہم تیرے پیچھے چلے تھے, تیری مہربانی, ہمیں بھی اب بچا تو صحیح نا, تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. تو 804 والا آگے جہنم میں جا رہا ہوگا, پیچھے 804 والے سارے جا رہے ہوں گے. یہ ان کا مرشد جا رہا ہے. دور پھٹے منہ توڑے بھی بھائی, مرشد تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ کنجر خانہ کرنے والا کیسے مرشد ہو گیا؟ خدا کی قسم ہماری قوم نے ان لفظوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لفظ عشق قرآن مجید کے اندر اس کی اصطلاح موجود ہے. ٹھیک ہے جی. محبت کا لفظ خود قرآن پاک کے اندر استعمال کیا گیا. ہماری قوم نے پکڑ کے لفظ عشق کا بھی بیڑا غرق کیا, لفظ محبت کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اچھا, اب لفظ مرشد بچا تھا جس کو ہم صرف اور صرف روحانیت کے لیے استعمال کرتے تھے کہ یار ہم سمجھتے تھے کہ جو روحانی بزرگ ہوتا ہے نا اس کو مرشد کہا جاتا ہے. تو ہم نے ہر ٹھگ کو ہی اپنا مرشد سمجھ لیا ہے. اچھا, جسے یہ مرشد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری مرشد تو ویسے زنانی ہے. اب پیر بھی جیل کے اندر ہے, مرید بھی جیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. شاباش بھی توڑے. سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ مرشد کا صحیح مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ من یضلل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا. میں جسے رب گمراہ کر دے پھر اسے مرشد ملتا کوئی نہیں ہے.
ہاں کیوں؟ مرشد کون ہے؟ مرشد پکڑ کے مرید کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جائے. اور بھائی یہ ہماری منزل ہے، پیر کی منزل بھی یہی ہے، مرید کی منزل بھی یہی ہے. بس اس کے علاوہ نہ پیر کا گزارا ہے نہ مرید کا گزارا ہے. ہم ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ، بزرگوں کے ہاتھ میں، اس کا اپنے، اس کا اپنے، اس کا اپنے، کرتے 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 بات جب جائے گی نا رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگی تو بندہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے اصل. ٹھیک ہے جی. تو آج تو لفظ مرشد کو بھی بدنام کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ محبوب ہم نے سارے نبیوں کو یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ پوری قوم جتنی مرضی ترقی کر جائے، اگر ان کے پاس وحی کا نور نہیں ہے، اگر ان کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے، اسلام کا نور نہیں ہے، تو کفر تو ہو سکتا ہے، گمراہی ہو سکتی ہے، ہدایت والی بات. آج ہماری قوم قرآن کو چھوڑ کے سب چیز سارا کچھ کر رہی ہے، اسے کو ہدایت بھی سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں الفاظ دیکھیں. فرمایا وذکرہم بایام اللہ. میں میرے کلیم اس بنی اسرائیل کو وہ گئے ہوئے دن بھی یاد کروائے، وہ بڑے بڑے دن بھی ان کو یاد کروائے. کون سے بڑے دن؟ فرمایا وہ بڑا دن نہیں تھا جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ بڑا دن نہیں تھا جب ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے دریا کو پھاڑ کے جناب تمہیں نجات عطا فرما کے تمہارے دشمن کو ڈبو کے رکھ دیا. وہ بڑا دن نہیں جس دن جناب تم بھوکے میں بیٹھ کے مر رہے تھے، بجائے کمانے جانے کے ایسے نکمے تھے، کہتے جناب پکا پکایا ہے، تو ہم نے پکا پکایا بھی تم پر نازل فرما دیا. ٹھیک ہے جی. کیسی نخرے والی قوم تھی یہ یار. رب نے کتنے نخرے ان کے اٹھائے ہوں گے. انہوں نے کہا جی کمایا نہیں جاتا، رب نے من سلوا نازل کر دیا. انہوں نے کہا جی دھوپ لگتی ہے، رب نے بادل عطا فرما دیا. انہوں نے کہا جناب دریا تیر کے پار نہیں کر سکتے، رب نے رستے بنا کے رکھ دیے. انہوں نے کہا جی ہم فرعون سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، رب نے فرعون کو انہی کے سامنے غرق کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. کتنے دن ہے. اچھا کمال کی بات دیکھیں، جب فرعون غرق ہوا نا تو آدھے بنی اسرائیل تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا نا فرعون وہ تو بہت بڑا چودھری ہے، تو چودھری کی مار سکتا ہے. ہاں نہیں مانا انہوں نے. یہ فرعون کی لاش کو باہر کیوں نکالا گیا؟ ٹھیک ہے. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ بنی اسرائیل کی سوچ اتنی کمیوں والی سوچ بن گئی تھی. وہ کہتے نا بھائی فرعون بھی مر سکتا ہے، ساڈا چودھری وی فیکٹری دا مالک، ٹھیک ہے جی، 4 مربے کھان والا بندہ، وہ کتنے مار سکتا ہے؟ گنجے بھی کبھی مار سکتے؟ گنجے تک کبھی بھی نہیں مارنے بھائی. مرن گے سوال اسی تو منن تیار کوئی نہیں ہے. اور جیڑی ہجانی سانو چمڑی ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی جہان دی لانتڑ آئی بیٹھی ہے، خدا دی قسم پورے پنجاب کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. اب کون مانے کہ یہ مر گئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا، انہوں نے کہا بھائی فرعون نہیں مر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ہے نا بے یقینے لوگ، بے قدرے لوگ ہیں، میں ان کی لاش کو اٹھا کر ان کے باہر پھینکو. جب لاش کو اٹھا کے انہی کے سامنے باہر پھینکا گیا تو رب نے فرمایا ہور چیک کر کے چونڈیاں پا کے چیک کر لو، مرا پہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم جتنی مرضی اس کو چونڈیاں بھی وڈ لو نا، اب یہ تمہارے سامنے مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہوا کیا؟ میں کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے یار، اللہ کے نبی نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، شکرانے کے. کس چیز کے؟ شکرانے کے ادا کی ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں جناب دشمن مرے تو خوشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، وہ کون سا دشمن ہے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے؟ ٹھیک ہے. وہ اپنا دشمن ہے. جب دین کا دشمن مر جائے تو نبی اللہ کا کلیم اللہ بھی خوشی منا رہا ہے یار. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اپنا ذاتی دشمن ہو تو اس کے مرنے پہ خوشی نہیں کرنی. ہاں دین کا دشمن مر جائے تو اس کے مرنے پر خوشی منانا یہ انبیاء کی سنت ہے. آپ جانتے ہیں بدر کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی نا کہ سرکار ابو جہل مارا گیا، ٹھیک ہے، حضور نے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا کوئی اور صحابی تھے، ان سے پوچھا، فرمایا قسم کھا کے بتا. انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم مارا گیا ہے. جب اتنی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی نا کہ ابو جہل مارا گیا تو حضور نے سجدہ کے اندر سر رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور حضور نے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. اندازہ کریں یعنی حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ابو جہل کے مرنے پر حضور نے نعرہ لگایا باقاعدہ. سمجھ آئی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا صوفی باصفا ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنا کوئی دشمن ہو اسے معاف کرنے کا بھی حکم ہے، اسے درگزر کرنے کا بھی حکم ہے، اس کے ساتھ خیر خائی کا بھی حکم ہے کہ چل یار کوئی گل نہیں، پرائی ہے نا آپس میں، ہو گئی گل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ہاں جب دین دشمن بندہ مر جائے تو اس کے مرنے پر امام الانبیاء نے بھی خوشی منائی ہے، کلیم اللہ نے بھی خوشی منائی ہے، اور باقاعدہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ دین دشمن آج بھی مر جائے تو مومن بندہ ہے ہی وہی جو اس کے مرنے پر خوشی منائے. مجھے آپ بتائیں امریکہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، خدا کی قسم ہمارے تو سینے کے اندر ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے. کیوں نہ پڑے بھائی؟
ٹھیک ہے، ہمارا عراق گیا، ہمارا شام گیا، ہمارا لیبیا گیا، فلسطین اجڑ گیا، یہ سارے برما کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، برما کے اندر مسلمانوں کی جو نسل کشی کی گئی، آپ ذرا ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، جگرا چاہیے اسے دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، آج اسرائیل نے کیوں معاہدہ کر لیا حماس کے ساتھ؟ بھائی ہمیں تو خوشی ہے، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ امریکہ پر بارش نازل فرما، پیٹرول والی. سمجھ آئی؟ ہمیں کوئی جس کو دکھ ہو رہا نا امریکہ کے اندر آگ لگنے کا، خدا کی قسم ہمارے تو کلیجے کے اندر ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ کرے اس سے اور ذرا بھڑکا مالے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ 2 کروڑ سے زیادہ، 2 سے 2.5 کروڑ بندہ جو ہے وہ امریکہ نے مارا ہے. 2 سے 2.5 کروڑ بندہ امریکہ مار چکا ہے، اور دہشت گرد بھی ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جسے امریکہ کی پیڑ ہو رہی ہے، ہمیں تو بھائی تک خوشی ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے. کیوں؟ جس نے مسلمانوں کے ملک اجاڑ کے رکھ دیے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، فلسطین کو اجاڑ کے رکھ دیا، ہمارے سارے کے سارے لیبیا کو حالات دیکھ لے. ٹھیک ہے جی، لیبیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. وہ وقت تھا جب معمر قذافی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں معمر قذافی کے جب بیٹھا ہوا تھا نا، معمر قذافی لیبیا کا جب صدر تھا، ٹھیک ہے، اس نے جتنے سال، غالباً 40-45 سال اس نے حکومت کی ہے، 40-45 سالوں کے اندر کبھی بھی کسی کو بل نہیں آیا بجلی کا. ٹھیک ہے جی، کبھی کسی کے اوپر جناب ٹیکس نہیں لگایا گیا. جس نے گھر بنانا ہے وہ بھی جناب اعلیٰ حکومت نے خرچہ سارا افورڈ کرنا ہے. شادی کرنی ہے، خیادی کا خرچہ بھی جناب اعلیٰ معمر قذافی نے برداشت کیا ہوا تھا. سب سے بڑی بات دیکھیں، پورے ملک کی جتنی آمدنی تھی نا، اس ملک میں سے ہر اس لیبیا کے جتنے باشندے تھے، ہر ایک کو حصہ باقاعدہ دیا جاتا تھا. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ امریکہ نے اجاڑ کے رکھ دیا. ہم امریکہ کے اجاڑنے پر کیوں دکھ کرے، پریشان ہو؟ ہمیں تو بھائی خوشی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کرے اس سے زیادہ اور برباد ہو. اس نے 2.5 کروڑ بندوں کو، انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی اللہ کے جو دن ہے اسے یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے دنوں کو یاد کرنا یہ رب کا حکم بھی ہے اور نبیوں کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہے یار، بنی اسرائیل نجات پائے اور رب فرمایا ان دن کو یاد کیا کرو. ٹھیک ہے، جس دن پوری کائنات کی نجات ہو جائے، امام الانبیاء تشریف لائے، وہ دن یار کیوں نہ یاد کریا جائے ہے یار. اسی سے یہ مسئلہ تو کم سے کم ثابت ہو گیا نا. جس دن یار من سلوہ نازل ہو، رب فرمایا کہ میرے کلیم بنی اسرائیل کو کہو کہ ہم نے یہ نعمت نازل کی ہے، وہ دن بھی یاد کیا کرو. یار کھانا نازل ہو تو دن یاد کرے، اور امام الانبیاء تشریف لائے تو وہ دن ہی نہ یاد کیا جائے. اور دکھ اس بات کا نہیں، حضور کی ولادت کی خوشی پر یہودی اعتراض کرتا نا تو بنتا بھی تھا، عیسائی کرتا بنتا تھا، ہندو اور سکھ کرے نا بنتا بھی ہے. نبی کی آمد کی خوشی کے اظہار پر اعتراض بھی کیا تو کلمہ پڑھنے والے نے کیا ہے. امام احمد رضا خان نے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور لانتیوں کلمہ پڑھنے کا پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ تھوڑی بات تھی کہ امام الانبیاء کی وجہ سے تمہیں کلمہ نصیب ہوا، تمہاری یار قبر کے اندر جان چھوٹ گئی، حشر کے اندر جان چھوٹ گئی، ساری بات چھوڑو، جہنم سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے. مستقل تو نہیں نا. اپنی وجہ سے اگر کوئی قبر کے اندر لتر کھا رہا ہے یا قیامت کے دن کھا رہا ہے یا جہنم کے اندر کھا رہا ہے، پھر بھی مستقل نہیں ہے. یہ اسی محبوب کا صدقہ ہی ہے جس کا ایک کلمہ پڑھ کر رب نے اتنی برکت عطا فرما دی ہے. ٹھیک ہے جی، لوگوں پر کھانے نازل ہو. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ مالک ہم پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مالک ہم پر ایک بار کھانا نازل کر دے، ہمارے اگلے بھی عید منائیں گے، ہمارے پچھلے بھی عید منائیں گے. یہ قرآن ہے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مالک ایک بار کھانا نازل کر، دسترخوان نازل کر دے. کریں گے کیا؟ ہم ساری زندگی قیامت تک ہم خوشی مناتے رہیں گے کہ رب نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا. یار ان پر ایک بار کھانا دسترخوان نازل ہو جائے تو وہ کہے مالک ہمارے لیے قیامت تک کے لیے عید ہے. اور تیرے پاس تو پوری کائنات کا خالق نے مالک عطا فرما دیا ہے. پوری کائنات کے مالک کو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرما دیا ہے. اس پر بھی اعتراض کرنا تھا اور کلمہ پڑھ کے کرنا تھا. یار اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.